الیگزینڈرا کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی ممبر یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خفیہ گروہ کی کوئی معمولی سی بھی بات عام لوگوں تک پہنچے، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود الیگزینڈرا نے نہ صرف اپنی تحقیق مکمل کی بلکہ اسے کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے بھی پیش کیا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ ییل یونیورسٹی کی لائبریری سے بھی کچھ اس طرح کے کاغذات برآمد ہوئے ہیں جو کہ اسکل اینڈ بونز کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کاغذات اس گروہ کے آغاز کے بارے میں کافی کچھ بتاتے ہیں۔ ان کاغذات کے مطابق اسکل اینڈ بونز 180 سالہ پرانی ایک خفیہ تنظیم ہے جس کا ایک بڑا مقصد امریکہ کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ عہدوں پر قبضہ کر کے اپنی اس تنظیم کو طاقتور بنا کر اپنے شیطانی منصوبوں کو مکمل کرنا ہے۔ اس گروہ کا بانی ولیم رسل نامی ایک امیر ترین شخص تھا۔ گروہ کو اس کی عجیب و غریب رسومات کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ولیم رسل کا تعلق ایک انتہائی امیر گھرانے سے تھا اور سن 1832 میں جب یہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے جرمنی گیا تو اس وقت اس نے اس خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس گروہ کا علامتی نشان اس کے مذموم مقاصد کو بیان کرتا ہے جو کہ انسانی ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ اسکل اینڈ بونز نامی اس تنظیم کے لوگوں کے نام کے نیچے ہمیشہ ایک نمبر تحریر کیا جاتا ہے جو کہ ہے 322۔ تاریخی کتابوں کے مطابق 322 عیسوی قدیم یونانی زبان کے سب سے بڑے ترجمان ڈیموفینس کی وفات کا سال ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے قلم میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ ناظرین، ییل یونیورسٹی میں اس خفیہ گروہ کا اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے جسے ٹوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ییل یونیورسٹی میں یہ وہ مقام ہے جہاں کسی بھی فرد کا داخل ہونا سختی سے منع ہے، اس لیے اس جگہ کو عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹوم کا اندرونی ماحول بھی انتہائی خوفناک بنایا گیا ہے، جیسے یہاں کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان کا بسیرا ہو۔ اس عمارت کے اندر انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں رکھی گئی ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے والا شخص خود کو موت کے قریب محسوس کرے۔ الیگزینڈرا روبن کی کتاب دی سیکرٹ آف ٹوم کے مطابق اس خفیہ گروہ کے تمام افراد خود کو اس ماحول کے قریب تر رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اور اسی بات کو اہمیت دیتے ہوئے یہ افراد خود کو دوسروں سے الگ اور خاص مانتے ہیں۔ اس شیطانی گروہ کے بارے میں ایک اور بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب ان کا کوئی لیڈر مر جاتا ہے تو یہ لوگ اس کی کھوپڑی کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جب دجال اس دنیا میں آئے تو یہ لوگ اس کی مدد سے اپنے ان لیڈروں کو دوبارہ زندہ کروا سکیں۔ ییل یونیورسٹی میں ملنے والے کاغذات میں اسکل اینڈ بونز کی اس خفیہ تنظیم کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون سی مشہور شخصیات جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں 1970 تک کی اس تنظیم میں موجود افراد کی فہرست منظر عام پر آ چکی ہے۔ آپ لوگ بذات خود اگر اس لسٹ کو گوگل پر سرچ کریں تو آپ بھی اس لسٹ کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں، لیکن 1970 کے بعد اس میں شامل ہونے والے افراد کے بارے میں کسی کو کوئی بھی معلومات نہیں۔ 1970 تک کی لسٹ میں امریکہ کی بڑی بڑی شخصیات کے نام شامل ہیں۔ اس میں ولیم ہارورڈ جو کہ امریکہ کے 27ویں وزیر اعظم تھے، اس کے علاوہ جارج ڈبلیو بش جو کہ امریکہ کے 41ویں صدر تھے، اس کے بعد انہی کے بیٹے جارج بش جو کہ امریکہ کے 43ویں صدر رہ چکے ہیں اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس فہرست میں اور بھی کئی بڑی شخصیات کے نام سامنے آتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی ان شخصیات سے ان گروہوں کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ لوگ اپنا سفید دامن دکھا کر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام شیطانی گروہوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔